الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآئمہ آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى الصَّلَوَاتُ التجا ہے پروردگار کی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں یہ مجلس عزا مرحوم و مغفور راجہ نسیم عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے ہے۔ میرے پروردگار التجا کرتے ہیں راجہ نسیم عباس صاحب کے، انہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، انہیں معصومین علیہ السلام کے پاکیزہ قدموں میں جگہ عنایت فرما۔ میرے پاک اللہ تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں راجہ ندیم عباس صاحب اور جتنی ہمارے عزیزوں نے یہ سفر عزا بچھائی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس خانوادے قبیلے کے جتنے افراد چلے گئے ہیں فانی جہان چھوڑ کر، بابا فضل حسین صاحب چلے گئے ہیں دنیا سے، بابا علی مردہ چلے گئے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ دنیا سے چلی گئی ہیں، راجہ عاشق حسین صاحب ہمارے بھائی چلے گئے ہیں، ان کی اہلیہ گرامی دنیا سے گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بھائی نیک صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، اختیار صاحب چلے گئے ہیں، راجہ عبادت حسین صاحب، راجہ تاج حسین جعفری صاحب، راجہ انوار حسین شہید اور باقی جتنی شخصیات اس خانوادے قبیلے کی مرد و زن صغیر و کبیر گئے ہیں، راجہ نسیم عباس صاحب سمیت ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ان سب کو قیامت والے دن لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ رب اکبر تیری مقدس بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ صبح قیامت تک ان کی جتنی نسلیں خاندان قبیلے آئیں، ان میں میرے مولا کے محب، مولا کے ماتمی، مولا کے عزادار اور پاکیزہ مشن کے چلانے والے پیدا فرما۔ سادات، مومنین، موالی، کلمہ گو، شیعہ سنی، بزرگ بھائی، ماؤں بہنوں سمیت جتنے پاکیزہ دروازے پر چل کر آئے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے دروازے پر چل کے آنا قبول و منظور فرما۔ مخصوص دن ہے جناب ام البنین صلوات اللہ السلام علیہا کا، تو جتنی اجات لے کر اس بی بی کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں، سب کے جاتے شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار ڈلیانہ سمیت ہر بستی کریے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں، شجرہ اسلام کی شاخیں ہیں، اسلام کے دونوں مضبوط بازو ہیں، شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو آپس میں دائمی اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ آقا موسوی سرکار نے ہمیں 5 رہنما اصول دیے ہیں، ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجیت، مرکزیت، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ساری دواؤں کی ایک دوا ہے، ایک التجا ہے، غمناک لمحات میں التجا کرتے ہیں، وارث زمانہ کے لانے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادموں، نوکروں، چاکروں میں محشور فرما۔ مستجابیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں ساری شخصیات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، قبر شکن نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے صلوات پڑھیں ساری شخصیات۔ آج خانوادہ عصمت و طہارت کے اندر انتہائی غمناک لمحات اور ساتیں ہیں۔ سرزمین مدینہ سے شہنشاہ وفا، باب العوائد، سکائے سکینہ، قمر بنی ہاشم،
مولا و آقا سرکار مولا ابوالفضل عباس سرکار کی والدہ گرامی جناب ام البنین صلوات اللہ وسلم علیہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ خانوادہ ہے کہ فرمان معصوم کی روشنی میں صغیرنا و کبیرنا ثواب، ہمارا چھوٹا بڑا ہم سب ایک ہیں۔ اس گھرانے کے اندر ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، عزت عظمت کے لحاظ سے جو پروردگار نے ان کو خلق کیا یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سمجھانے کے لیے باعث تخلیق کائنات نبی نے صبح قیامت تک کے لیے اپنے ہر اس ماننے والے کو، پیروکار کو، اپنے امتی کو یہ پیغام دے دیا ہے اپنی پاکیزہ زبان سے جو کہ یہ الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتی کہ ہمارا پہلا، ہمارا درمیان والا، ہمارا آخری، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو آج جس بی بی کا مختص دن ہے، چونکہ غم میں ڈوبے ہوئے لمحات ہیں، کائنات سوگوار ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند معروضات مادر مولا ابوالفضل عباس سرکار کے بارے میں عرض کر کے اپنی سماعت جو ہے ان کو تمام کروں۔ میرے معزز سامعین، جناب ام البنین صلوات اللہ وسلم علیہ کے ہو سکے تو بی بی کی ذات پر صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ جو والد گرامی ہیں جناب ام البنین کے عظام بن خالد بن ربی طلب قبیلہ بنی کلاب سے ہے، انہوں نے بنی کلاب کا قافلہ جا رہا تھا تو ایک منزل پر قافلہ رکا جس وقت، تو وہاں استراحت کے عالم میں خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی روشنی آ رہی ہے، ایک مروارید ہے اور اس سے نور کی طرح روشنی جو ہے وہ چھن چھن کے آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر دیکھا کہ اسی دوران جس وقت انہوں نے اس مروارید کو اٹھایا تو ایک بزرگ شخصیت جو ہے وہ چلتے ہوئے آئی۔ آنے کے بعد عظام بن خالد سے پوچھا، کہا کہ یہ جو اتنا قیمتی مروارید ہے آپ کے پاس، کیا آپ اس کو بیچنا چاہیں گے؟ آپ اس کو دینا چاہیں گے؟ کہا میں اس کو بیچ دوں گا۔ تو پھر پوچھا کہ اس کی قیمت کیا لو گے؟ کہا کہ اس کی قیمت کا مجھے نہیں پتا کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ کہا کہ اگر قیمت لینے کے بجائے آپ اس کو ایک ایسی شخصیت کو دے دیں تو اس دنیا کی قیمت سے بہت بڑی قیمت تمہیں مل جائے گی۔ میرے معزز سامعین، پوچھا کہ میں کس کو دوں تو کس طرح قیمت سے زیادہ مجھے مل جائے گا؟ عالم خواب میں یہ گفتگو ہو رہی ہے جس کو انہوں نے بعد میں بیان کیا۔ کہا کہ ایک شخصیت آئے گی اور جس وقت آپ ان کے حوالے اس کو کر دیں گے تو اس کے بعد تینوں دنیا کی سعادتیں جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے بعد آنکھ کھلی۔ جس وقت آنکھ کھلی تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے قبل مخدومہ کونین سیدہ طاہرہ بذات الرسول جناب زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا بے انتہا مظالم برداشت کرنے کے بعد جس وقت پاک نبی کی پاکیزہ بیٹی کا آخری وقت آیا جو مسلمانوں نے اجر دیا، اس کے بعد بی بی نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جاؤ بہت ساری وصیتیں کی۔ اس میں خصوصی طور پر یہ وصیت کی کہ ابو الحسن میرے بعد عرب کے شجاع ترین قبیلے میں شادی کرنا، اور شادی کر کے وہاں سے اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا جو گود تو اس کی ہوگی، اس ماں کی گودی میں آئے گا، لیکن اصل میں وہ عباس میرا بیٹا ہوگا۔ اب دنیا سے جس وقت مرشد زادی نے آنکھیں بند کی
زمانے کے ستم سے کہ میں نے عرض کیا کہ جتنے مسلمان ظلم کر سکتے تھے ہمارے تصورات سے بھی زیادہ، بی بی دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد مولا کائنات نے عرصہ گزرا، تو ایک طویل عرصہ گزرا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بلایا اپنے بھائی جناب عقیل کو، سب سے بڑے اصل و نسب کو جاننے والے۔ اب اگر جناب عقیل جانتے ہیں تو علی جیسے شہنشاہ کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، علی وہ ہے جو نسلوں کو بھی جانتا ہے۔ بلا کے کہا کہ میں عرب کی ایک شجاع ترین خاندان سے تعلق رکھنے والی مستور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ نسب شناس ہیں، آپ بتائیں کہ میں شادی کس قبیلے میں کروں؟ صحیح جائے کے بعد اس کے بعد جناب عقیل نے مولا کائنات کو کہا کہ میں تلاش کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ مولا کائنات کو پھر بتایا جناب عقیل نے کہ علی فقط یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میرے بھائی عقیل کی یہ کیفیت ہے تو علی شہنشاہ کی منزلت کیا ہوگی؟ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ ایک قبیلہ ہے بہادر، شجاع ترین، اور پوری ان کی الگ سے پوری تاریخ ہے، ظاہر مجلس اس کے مکمل نہیں ہو سکتی، پڑھنے والی شخصیات اپنے وقت پہ انہوں نے ڈیوٹی دینی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جا کر ان سے رشتہ طلب کرتا ہوں۔ جناب عقیل چلے، اپنے گھر سے قدم نکالا، باقی شخصیات بنی ہاشم کے ساتھ ہیں، اور جس وقت چلتے ہوئے جناب عزام بن خالد بن ربیع کے پاس پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا تو جشن منانا شروع کر دیا کہ ہمارے مقدر اتنے بلند ہیں، ہمارے نصیب اتنے جاگ پڑے ہیں کہ کائنات میں اتنا عزتوں عظمتوں والا خاندان جو ہے وہ ہمارے گھر ہماری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا۔ اب جشن منایا، اور اس کے بعد پھر وقت گزر گیا، مہمان نوازی ہوئی، مہمان خانے میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ اب اس وقت گزرا تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ رشتہ کس کے لیے طلب کر رہے ہیں؟ کہا کہ کائنات کے وارث علی کے لیے۔ اب پھر دوبارہ جشن شروع ہو گیا کہ پہلے اس خانوادے میں بیٹی کا دے دینا، اور پھر اس کے بعد علی جیسے شہنشاہ۔ انہوں نے کہا کہ میں ذرا، اسی لیے شریعت کا حکم بھی ہے کہ آپ اس وقت بچی سے پوچھتے باقاعدہ، مثلا جس وقت نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ دوسری شخصیت ہے خود جو وکیل بن کے جاتا ہے وہ بچی سے پوچھتا ہے، کہا کہ میں بچی سے پتہ کروں۔ اتنی دیر میں جس وقت مہمان خانے میں جب وکیل بیٹھے ہوئے، یہ خانوادہ عصمت و عدالت کی شخصیات بیٹھی ہوئی ہے، چلتے ہوئے جس وقت گئے تو دیکھا تو ثمامہ بنت سہیل جو کہ بیوی ہیں جناب عزام بن خالد کی، جناب ام المؤمنین کی والدہ گرامی، دونوں ماں بیٹی جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہے۔ جناب ام المؤمنین نے آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سردی اللہ نے ہمیں میری وجہ تو نہیں۔ اللہ سلامت رکھے، نسلیں سلامت، نعرہ حیدری۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں ڈیوٹی دوں کم از کم بی بی کے دربار میں سرخرو ہو جاؤں۔ اب ہوا کیا کہ مجلس شبگار میں پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر میں دیکھا تو ماں بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہے۔ جناب ام المؤمنین جو آپ کو پتا ہے ان کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ چلا گیا تو اب بات ہو رہی ہے، اپنی ماں سے خواب بیان کر رہی ہے۔ کہا میری ماں میں نے کل رات خواب دیکھا، بڑا عجیب منظر ہے، انتہائی خوبصورت جگہ ہے، باغات ہیں، اور وہاں پر انواع و اقسام کے پھل جو ہے اس کے اندر موجود ہے، سب و شتاب ایک علاقہ ہے، اور میں اس سارے کو دیکھ رہی ہوں۔ اس منظر کو میں دیکھ رہی تھی، کیا خوشکن وہ منظر تھا۔ میں اسی منظر میں تھی کہ اتنی دیر میں میری نظر آسمان کی طرف اٹھی، اس ماحول کے اندر میں نے دیکھا تو آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گودی میں آ گیا، اور جیسے چاند میری گودی میں آیا اتنی دیر میں باقی 3 ستارے بھی ٹوٹے میری گودی میں آ گئے۔ میری ماں اس کی تعبیر کیا ہے؟
کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی بڑی کائنات میں سب سے بڑے خاندان میں تیرا رشتہ طے ہوگا. یہ ماں تعبیر بتا رہی ہے جناب عمر بنین. سب سے بڑے خاندان کے اندر آپ کا رشتہ طے ہوگا، اور پھر جو چاند آیا ہے تیری گودی کے اندر، اللہ تعالیٰ تجھے چاند جیسا بیٹا تھا. اور پھر باقی 3 رشتہ ہے کہا پھر اللہ اور بیٹے کو دیتا. اب اس طرح بی بی نے خواب دیکھا. اتنی دیر میں جناب اعظام نے یہ خواب سن لیا، ماں سے بیان ہو رہی ہے اور کھڑے ہیں پیچھے سن رہے ہیں. اتنی دیر میں کہا کہ خنوادہ قسمت و طارت سے تشریف لائے جناب عقیل اور اپنے بھائی علی کے لیے رشتہ طلب کر رہے ہیں. کہا کہ ذرا بیٹی سے پوچھ لیں کہ کیا اس پر راضی ہیں. جناب ام البنین کا سر جھک گیا. کہا کہ میں کل رات سے اجازت دے چکی ہوں. اس کے بعد مولا کائنات کی شادی ہوئی جناب ام البنین سے. اللہ کی بڑی کائنات میں یہ واحد خنوادہ ہے جس کا موازنہ مقابلہ کسی کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اولین و آخرین میں اللہ نے دوسرا خلق ہی جیسا کیا کوئی نہیں. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جس وقت شادی ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عقد بھی جناب عقیل نے پڑھا تھا مولا کائنات کا. اس کے بعد کیا ہوا، عقد نکاح جو ہوا ہے تو وہاں سے پھر جس وقت بیوی چلی ہے، یہ یوں ہی وفاؤں کے شہنشاہ نہیں ہے، یہ وفا کے پروردگار یوں نہیں ہے مولا عباس. یہ اس ماں کی تربیت کا بھی اثر ہے. اتنی پاک و پاکیزہ ماں. اب اس کے بعد جس وقت وہاں سے چلی ہے تو جس وقت پہنچی ہے دہلیز سجدہ پہ، مستور کو جس انداز سے دلہن کو لایا جا رہا ہے اتنے بڑے کائنات کے گھر کے اندر، تو مولا کائنات کی بیوی بن کر، سوجا بن کر، یعنی اگرامی بن کر جس وقت تشریف لائی ہے تو جیسے ہی دہلیز سجدہ پر پہنچے تو کہا کہ یہاں پر میری ڈولی کو روک لیا، مجھے اتارا جائے یہاں پر. کہا کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم اپنی مستورات کو باہر نہیں آنے دیتے، باہر نہیں اتاریں گے اندر جا کر. کہا میری درخواست ہے وہ یہاں پر اتار دیا جائے. اترنے کے بعد بی بی نے قدم کون سا اٹھایا، پہلے اپنا پاؤں آگے نہیں کیا کہ میں دہلیز زہرا پہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتی، سب سے پہلے اپنا ماتھا ٹیک دیا. ماتھا ٹیک کے بوسہ لیا اس پاکیزہ دروازے کا. اب جس طرح گھوڑی سے باہر آئی اس کے بعد کہا میں قدم آگے نہیں رکھنا چاہتی، پہلے اپنا سر رکھنا چاہتی اس دروازے پر. اس کے بعد بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد پہلا نطقہ جو بی بی نے وہاں پر مولا کائنات کے دروازے پر کیا، دلہن بن کر جس وقت تشریف لائی ہے میرے مولا عباس کی والدہ گرامی، پہلا نطق کر کے پہلا جملہ کہا گواہ رہنا میں اس گھر میں مالکہ بن کر نہیں کنیز بن کے آئی، کنیز بن کے آئی. پھر اس کے بعد جس وقت گھر کے اندر شہزادے چکے، جناب سیدہ کا نام بھی یہی ہے، جناب عمر بنین کا بھی یہی ہے، تو مولا کائنات جب بھی آواز دیتے ہیں جناب فاطمہ کا نام پکار کے، فاطمہ کلابیہ، فاطمہ کلابیہ. مولا کائنات کے سامنے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے بی بی نے کہا شہنشاہ کائنات میں التجا کرنے لگی ہوں. کہا ہاں کہیں، کیا کہنا چاہتی ہوں، کیا کہنا چاہتی ہیں. کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو مجھے اس نام سے نہ پکارا جائے. مولا جانتے ہیں، مولا نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بھی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں حسن اور حسین کو زینب و کلثوم اپنی ماں زہرا یاد آ جاتی ہے. اس لیے بی بی نے کہا کہ مجھے اس نام سے نہ پکارا جائے. پھر اس کے بعد ام البنین کہا بیٹوں کی ماں. پھر وقت گزرا اور پھر وہ وقت آ گیا کہ پروردگار نے میرے آپ سب کے مولا آقا باب العوائد، ہم جب بھی کسی مصیبت میں گرتے ہیں، پریشانی میں گرتے ہیں، کوئی دکھ تکلیف ہمیں پہنچتا ہے، اتنے کامل عقیدے کے ساتھ ہم شہنشاہ وفا کے علم کے نیچے آ جاتے ہیں، التجائے کرتے ہیں، اور پھر اس یقین کی منزل پر کھڑے ہوتے ہیں. اتنی بڑی قوت ہمارے پاس آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا. کیوں؟ اس لیے جو مسئلہ حل کرتا ہے وہ باب العوائد ہے. پھر اس کے بعد میں اس سے پہلے کہ پڑھنے والی شخصیات کو وقت دوں، ایک دو چیزیں میں نے ابھی وہاں پر کاظمی صاحب عرض کیا ہے، سید احمد کاظمی صاحب تشریف فرمایا، باقی شخصیات آپ جتنی
تو بی بی جو ہے یہ چونکہ خود بھی باب العوائج ہے، باب العوائج کی والدہ ہے، اس دروازے کے سارے باب العوائج کے سارے اب بی بی کے بارے میں درخشاں چہرہ قمر بنی ہاشم کی 4 جلد کے اندر 10 جلدوں میں کتاب ہے، مولا عباس اور شرازی کی لکھی نے کہا کہ جس بندے کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، پریشان حال ہے، دکھوں میں گرا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں ظاہر زمانے میں، تو جو آپ فرما رہے ہیں اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں بچہ تھا کچھ دے کے جاؤں گا جب بھی کسی کو دکھ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے، فرمایا کہ 10 مرتبہ سورہ مبارکہ یاسین جو کہ کلمہ قرآن ہے پڑھ کر وہ جناب ام البنین کو ہدیہ کرے تو پھر دیکھیں مسئلہ حل کیسے ہوتا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ مبارکہ یاسین پڑھ کے اول آخر درود پڑھ کے تو بی بی کو ہدیہ کرے۔ اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کر کے 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھتا ہوں جناب ام البنین صلوات اللہ وسلم علیہ پڑھ کے 2 رکعت نماز، پھر اس کے بعد 1 تسبیح درود کی، یعنی 100 مرتبہ درود پڑھے۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد جو مسئلہ کہیں نہ حل ہو سکتا ہو اس عمل سے حل ہو جائے گا۔ اسی طرح بی بی البنین کے دسترخوان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ممبر سے کرنے والی ہیں، تو دسترخوان جب آپ بی بی سے نسبت دے کے توسل کرتے ہیں جس وقت اتنے بڑے واقعات ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنے بی بی کے جو ہے آپ کو معجزات ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہ یہ بی بی جس وقت آپ ان سے توسل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیر نہیں لگتی، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ مولا عباس کی پاکیزہ والدہ گرامی کو پکار کر تو دیکھے نا۔ ہمارے براج عظام میں سے بہت ساری شخصیات نے جب بھی میں نے کہا بہت ساری چیزیں ہیں مجلس متمدن ہو سکتی
एक तो मौला अब्बास, मौला के सामने इस्लाम बैठे रहते हैं अपने अपनी महफिलों में, इस तरह पूरी जिंदगी नहीं बैठे मौला हुसैन के सामने। 34 साल के कमरे बनी आशम, खूबसूरत मौला कितने हैं, सीनो जमील कितने हैं, फखरे यूसुफ है कि जिनका सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन जो खानदान है, यानी इस दरवाजे के अंदर अब्दे मनाफ जो है उनको माल मक्का कहा जाता था, माल मता कहा जाता था, इतने खूबसूरत थे। इसी तरह जनाबे अब्दुल्ला जो है, जनाबे सरकारी खत्मी मरतबत के पाकीज़ा वादे गरामी, उनको माए हरम कहा जाता था, हरम के चांद। और मौला अब्बास वो है जो कमरे बनी हाशिम है, बनी हाशिम का चांद है। तो जब भी बैठे दो सानू होकर बैठे, जब भी पुकार मेरे मौला मेरे आका। और तारीख ने लिखा, मक्तल ने लिखा कि पूरी जिंदगी में मौला अब्बास ने आंखें उठाकर हुसैन के चेहरे को नहीं देखा। ये वफा का दास। और इसीलिए करबला के रहने वाले शख्स ने, मेरे ख्याल में पढ़ने से जल्दी में ठीक हो गया, मैं तो घर में पढ़ रहा हूं, मैं बात को बैठू। करबला में रहने वाले शख्स ने हर रोज जिंदगी की रूटीन उसकी के मौला हुसैन की 3 मरतबा ज़ियारत और 1 मरतबा मौला अब्बास की हर रोज। ख्वाब के आलम में देखा कि मैदान अशर है, सारी मखलूक़ात जमा है और बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ कि मेरे पास इतना बड़ा सरमाया है, मैं कायनात के वारिसों के दरवाजे से मुतमस्सिक रहा, मैं वलाई अली और रज़ाए हुसैन रखता हूँ। चलते हुए गए तो देखा तो मैदान हशर है और वहां पर सईदा के सारे गुलाम नौकर जाकर उस दरवाजे पर है। जिस वक्त गए तो सईदा के दरबार में तो ख्वाब में देख रहे, और उसके बाद जैसे सईदा के दरबार में गए तो पाक शहजादी ने मुंह मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया। दूसरी मरतबा दूसरी तरफ से गए, मुंह मोड़ा, कहा गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई, कोताही हो गई। कहा मेरे बेटे की ज़ियारत क्यों नहीं करता? कहा मैं 3 मरतबा तो हर रोज करता हूं हुसैन की ज़ियारत। कहा कि वो तू जो 3 मरतबा ज़ियारत करता है वो रसूल के बेटे की करता है। अब्बास मेरा बेटा है, हुसैन वो है कि जिसके लिए मैंने बसते वक्त में जन्नत से लिबास मंगाए हैं। अब्बास वो है कि जिसका लिबास मैं अपने हाथों से सीखे गई। इसीलिए जनाब सईदा ने कहा बेटा बस रो पड़े आप, खत्म हो गया नसीब आपके बुलंद है। जो शहंशाह वफा का आलम उठाते हैं, मौला के दरवाजे पे झुकते हैं, दिन में पता नहीं कितनी मर्तबा बाबुल अवाइज को याद करते हैं। जिस वक्त काफिला चला है ना 28 रजब को, अगला रजब का महीना आ रहा है, मुहर्रम का आगाज हो जाएगा। 28 रजब को जिस वक्त सादात का काफिला मदीने से चला, तो सारा काफिला जिस वक्त चला है, उसके बाद क्या हुआ? 4 बेटे जनाबे उम्मुल बनीन के करबला में शहीद हुए हैं। इसीलिए कहा कि अब मुझे उम्मुल बनीन न कहना, मैं बेटों की मां नहीं रही। काफिला जिस वक्त 28 रजब को 60 हिजरी को चला, तो चलते हुए जनाबे उम्मुल बनीन आ गई। जमाने के इमाम क्या थे, आगे हाथ जोड़कर कहा मैं कायनात के सबसे बड़े इश्क वाले घर में आई थी और कनीज बन के रही हूं। मौला हुसैन मैं एक सवाल करने आई हूं। कहा मां बताएं आप क्या कहना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हैं? कहा कि अगर हो सके तो जरा थोड़ी देर के लिए आपका काफिला चलने लगा है, मेरे बेटे अब्बास को भी बुला दे, मेरी बेटी रुकैया को भी बुला दे। जब आए दोनों को लेकर जनाबे उम्मुल बनीन आ गए, कहां पे? काफिला चलने लगा, बिल्कुल तैयार खड़ा है दीन को बचाने के लिए। मौला अब्बास को भी लिया, जनाबे रुकैया को लेकर सीधी आ गई है कब्र रसूल पे। कब्र रसूल पे आकर कहा कि चिराग बुझा दो। चिराग बुझा है ना जिस वक्त मदीने में कब्र रसूल पे। उसके बाद कहा अब्बास अपना दायां हाथ आगे कर, नस्लें आपके बाद रहे, इस गम के 100 मौला को गम न दे। जनाबे रुकैया कहा तू भी अपना दायां हाथ मुझे दे। उसके बाद अपने पाकीज़ा सर से बीबी ने चादर उतारी, कहा कि दायां हाथ रसूल की कब्र पर रखकर बायां हाथ दोनों बहन और भाई मेरे सर पे रखो, एक वादा करो मुझसे, हुसैन जा रहा है दीन बचाने के लिए, मुश्किल में हुसैन को छोड़कर तो नहीं जाओगे। बहन और भाई
نے رو کر کہا ماں جو زندہ واپس آئے گا اس کے بعد تجھے بتائے گا کہ عباس نے وفا کس طرح کی ہے. اسی لیے کربلا کے میدان میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں نا. کربلا کے میدان میں جس وقت جناب سکینہ نے مشکیزہ پہنایا تھا نا مولا عباس کو، علی کی بیٹیوں نے مولا عباس کے آسرے پہ مدینہ چھوڑا تھا. اسی لیے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ کہا میرے پردوں کا وہ آفس جو موجود ہے، میرے پردوں کا وہ آفس جو موجود ہے، کس کی جرت ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے زینب کی رضا لوٹ سکے. صداروں کیا ہوا کہ کربلا کے میدان میں جس وقت جناب سکینہ مشکیزہ لے کر آ گئی ہے نا، اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ چچا عباس اس وقت پانی لائے گا جب عسکر شہید ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کیا؟ کہا میں کیا کروں، تیرا بابا جو اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد مشکیزہ پہنانا شروع کیا. اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. یہ جناب ام البنین کی تربیت ہے کہ شاہ وفا نے کس انداز سے وفا کی ہے. یہ اس ماں کی گودی کا اثر ہے. جیسے جناب سکینہ نے مشکیزہ لے کر آئی ہے نا، کہا مشکیزہ پہنا دو. اب 4 سال کا سن ہے میرے مولا کی پاکیزہ بیٹی کا، 34 سال کا کڑیل جوان ہے قمر بنی ہاشم میرا مولا. گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو اس طرح کے قوم ادھر لگتے تھے، دوسری طرف لگتے تھے. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا مولا عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے، ہوا کیا ہے. اس کے بعد جیسے جناب سکینہ چونکہ مشکیزہ پہنا رہی ہے کربلا کے میدان میں کہ عسکر کی پیاس بجھ جائے، مشکیزہ پہنانا شروع کیا. 34 سال کے عباس جھکنا شروع ہو گئے. جھکتے ایک مرتبہ کیا ہوا، میری مرشدہ سکینہ کھڑی تھی. اتنی دیر میں عباس اتنے جھکے کہ مولا عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ گئے. ادھر قدموں پہ آ گئے. مولا عباس کا منہ مڑا ہے ایک مرتبہ مدینے کی طرف. کہا ماں ام البنین اب تو عباس سے